مسجد کا بنیادی سٹرکچر مکمل ہونے کے بعد اگلا مرحلہ اس پر پتھر لگانے کا تھا۔ اس مسجد میں لگائے جانے والے پتھر میں بیک وقت دو خصوصیات کا ہونا ضروری تھا۔ پہلی یہ کہ وہ دھوپ سے گرم نہ ہوتا ہو تاکہ مسجد شدید گرمی کے موسم میں بھی ٹھنڈی رہے، اور دوسری صرف یہ کہ وہ انتہائی خوبصورت ہو تاکہ مسجد کی زینت کو چار چاند لگا دے۔ مسجد کے خدام نے اس خیالی پتھر کی تلاش ملک کی معروف پتھر مارکیٹوں اور بڑی ماربل مائنوں میں شروع کر دی۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے خدام دن رات کوششیں کرنے لگے۔ جہاں کہیں اس قسم کے پتھر کا سراغ ملتا وہ موقع پر پہنچ کر اس کا جائزہ لیتے، مگر مطلوبہ پتھر نہ ملتا، یا تو اس کی سفیدی میں کمی ہوتی یا وہ دھوپ سے گرم ہو جاتا۔ کئی روز پہاڑوں کا سینہ چیرنے کے باوجود جب مطلوبہ پتھر نہ ملا تو جماعت کے ساتھیوں کی امیدیں ٹوٹنے لگیں اور ہمتیں پست ہونے لگیں۔ اس وقت حضرت جی دامت برکاتہم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا۔ جب اللہ کے رسول مایوس ہو گئے اور انہوں نے خیال کر لیا کہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی تو ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے لیے پتھر کہیں تیار رکھا ہے، ہمیں تلاش کے ذریعے صرف اس تک پہنچنا ہے۔ اس بات کو سن کر خدام میں ایک نیا ولولہ بیدار ہوا اور وہ امید کی اس نئی کرن کو لے کر دوبارہ اس خیالی پتھر کی تلاش میں سرگرم ہو گئے۔ بالآخر اللہ کا کرم اور فضل متوجہ ہوا اور ایک ایسی ماربل مائن کا سراغ ملا جس کے متعلق لوگوں نے بتایا کہ آج سے 35 سال قبل وہاں سے انتہائی سفید ماربل نکلا تھا جو دھوپ کی تپش سے بھی گرم نہیں ہوتا تھا۔ اسی خاصیت کی بنا پر اس کی پہلی کھیپ بیت اللہ بھجوائی گئی اور وہاں یہ بیت اللہ کے مطاف میں لگایا گیا تھا تاکہ دھوپ کی شدت سے حاجیوں کے پیر نہ جھلسے۔ پہلی مائننگ پر ہی 2 قبائل میں اس کی تقسیم سے متعلق جھگڑا ہو گیا اور اس پر کام بند کر دیا گیا۔ اب 35 سال بعد وہاں دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اس بات کو سن کر پوری جماعت میں ایک امید اور خوشی کی نئی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اس مائن پر جانے کے لیے کمر کس لی۔ حضرت جی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں خدام کی ایک جماعت اس مائن کے جائزے کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ مائن بنیر کے قریب اسلام نگر نامی ایک بستی میں واقع ہے۔ ایک طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد جب جماعت مائن پر پہنچی تو پتھر کو دیکھتے ہی سب نے اپنی زبان حال سے گویا یہ کہا، ہمیں ہمارا مطلوب مل گیا۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ سیاہ پہاڑوں کے دامن میں یہ سفید پتھر واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم اور انمول شاہکار ہے۔ میرے الہ تیرے سوا مسجود حقیقی، یہ پتھر دودھ کے مانند سفید اور موتیوں کی سی چمک کا حامل ہے اور مائن کے ایک مخصوص حصے سے نکل رہا ہے، جبکہ ارد گرد عام ماربل مدفون ہے۔ مائن کے مالک محترم باچا خان صاحب نے اس پتھر کی اور بہت سی صفات تفصیلاً بیان کی۔ اول یہ کہ اس پتھر کا نام پمپوخ نمبر 1 ہے اور یہ انتہائی نایاب ہے۔ پتھر کے ماہرین اس کے نام سے واقف ہیں مگر یہ کہیں دستیاب نہیں ہے۔
اس کی دریافت سے قبل ایران کا ایک پتھر پوری دنیا میں سب سے زیادہ سفید سمجھا جاتا تھا۔ ماربل کی سفیدی کو پرکھنے کے لیے ان کا لیبارٹری ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور سفیدی کا یونٹ قمصہ ہے۔ جب پمپوخ نمبر 1 کا لیبارٹری ٹیسٹ کرایا گیا تو اس کا قمصہ ایرانی پتھر سے بھی زیادہ نکلا اور آئرن ریشو بہت کم نکلی، جو انتہائی خوبی کی دلیل ہے۔ لہذا ٹیسٹ رپورٹ سے یہ ثابت ہوا کہ یہ پتھر دنیا میں سب سے زیادہ سفید اور نایاب ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ کی وجہ سے جب یہ خبر پھیلی تو ملک اور بیرون ملک سے بڑی بڑی کمپنیوں نے بادشاہ خان صاحب کو منہ مانگی رقم کی پیشکش شروع کر دی۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر آفر کرتا تاکہ قدرت کے اس انمول تحفے کو وہ اپنی جھولی میں سمیٹ لے، مگر بادشاہ صاحب مسلسل انکار فرماتے رہے، حتیٰ کہ اٹلی کے سفیر نے رابطہ کیا اور بلینک چیک آفر کیا۔ جرمنی کے سفیر خود چل کر آئے اور کہا کہ ہم اپنی لیبر اور مشینیں لگا کر اس پتھر کو خود نکالیں گے اور یورپ لے جائیں گے، آپ صرف رقم بتا کر اپنی آئندہ نسلوں کا مستقبل سنوار لیں۔ لیکن خداوند کریم کو کچھ اور ہی منظور تھا، چنانچہ محترم بادشاہ خان صاحب نے انہیں بھی انکار کر دیا اور خود پتھر نکالنے کا فیصلہ سنا دیا۔ جب ان کی ملاقات حضرت جی دامت برکاتہم سے ہوئی تو پہلی ہی ملاقات میں وہ اپنا دل دے بیٹھے اور حضرت کے عقیدت مندوں کی فہرست میں شامل ہو کر انہوں نے بھی اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے کا عزم کر لیا۔ چنانچہ دونوں حضرات کے مابین یہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا کہ نکلنے والا تمام پتھر پہلے اس مسجد کے لیے بھیجا جائے گا اور تکمیل کے بعد اوپن مارکیٹ میں بیچا جائے گا۔ محترم بادشاہ خان صاحب نے وہ مسجد بھی دکھائی جو انہوں نے 35 سال قبل تعمیر کی تھی اور اس میں پمپوخ نمبر 1 نصب کیا تھا۔ اللہ کی شان ہے کہ 35 برس کے تلخ موسمی اتار چڑھاؤ کے باوجود اس کی سفیدی میں فرق نہیں آیا۔ انہوں نے مائننگ سے متعلق بھی مفید معلومات فراہم کی اور ماربل کو نکالنے کے مختلف مراحل بیان کیے۔ پہاڑ میں جس جگہ سے ماربل مطلوب ہو وہاں اسپیشل ڈرل مشین کے ذریعے سوراخ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نہایت احتیاط سے بارود کو اس سوراخ میں بھر کر اسے بند کر دیا جاتا ہے، پھر بارود کے فیوز کو آگ لگا کر بلاسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں چٹانیں ٹوٹ کر گرتی ہیں۔ ان چٹانوں کو ٹرک میں لوڈ کر کے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ ٹرک ان چٹانوں کو لے کر ماربل پروسیسنگ یونٹ میں لے جاتا ہے۔ وہاں ایک مخصوص کرین کے ذریعے ان چٹانوں کو ٹرک سے احتیاط کے ساتھ اتار لیا جاتا ہے۔ پھر اسی کرین کی مدد سے بڑی چٹانوں کو باری باری گینگ سو مشین کے ڈاکنگ سٹیشن پر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی مشین ہے جس پہ لوہے کی آریوں کا پورا گینگ ایک ساتھ کٹائی کرتا ہے، اسی لیے اس کا نام گینگ سو مشین ہے۔ یہ دیو ہیکل مشین ماربل کی بڑی بڑی چٹانوں کو بھی ڈبل روٹی کی مانند بآسانی سلائس کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک ایک ماربل شیٹ کو ہاتھ سے الگ کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ چھوٹی چٹانیں جو گینگ سو مشین پر نہیں کاٹی جا سکتی
ان کے لیے ایک الگ مشین ہوتی ہے۔ اس مشین کا ورکنگ ڈاک ریل کی مانند ہوتا ہے جو چٹان کو آگے پیچھے کرتا ہے، اور بیک وقت دو بلیڈ، ایک ورٹیکل دوسرا ہاریزونٹل کٹنگ کر کے ماربل کو سلائس کرتا ہے۔ ان شیٹس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ پھر ان تمام چھوٹی بڑی ماربل شیٹس کو ٹرک میں لوڈ کر کے مہد بھجوا دیا جاتا ہے۔ مہد الفقیر میں بھی ایک چھوٹا ماربل شیڈ بنایا گیا ہے جہاں ان شیٹس کو مزید پروسیس کر کے قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ وصول ہونے والی تمام شیٹس کو بحفاظت الگ الگ رکھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کٹنگ مشین کے ذریعے سب سے پہلے ان شیٹوں میں سے مسجد کے مصلے نکالے جاتے ہیں۔ ایک مصلے کا سائز 2x4 فٹ ہے اور مسجد میں اس طرح کے 5000 مصلے درکار ہیں۔ مصلے نکالنے کے بعد باقی سائز کاٹے جاتے ہیں۔ چھوٹے ٹکڑے کاٹنے کے لیے ایک الگ مشین لگائی گئی ہے جس پر چھوٹے اور باریک ماربل کے پیس بآسانی کاٹے جا سکتے ہیں۔ اس شیڈ کی سب سے بڑی افادیت یہ ہے کہ یہاں ہر سائز کا ٹکڑا قابل استعمال بنا لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ 1 مربع انچ کے ٹکڑے اور اس سے بھی چھوٹے ٹکڑے الگ الگ محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ یہ سب کا سب مسجد کی تعمیر میں معاون بنتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ کٹنگ کے بعد دوسرا مرحلہ ماربل کو پالش کرنے کا ہے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے کیونکہ درست پالش کے ذریعے ہی ماربل کی اصل خوبصورتی اور فنیشنگ اجاگر ہوتی ہے۔ پالش ہو جانے کے بعد ماربل کی سطح ریشم کی طرح ملائم اور آئینے کی مانند چمکنے لگتی ہے، حتیٰ کہ دیکھنے والا اس میں اپنا عکس واضح دیکھ سکتا ہے۔ پالش کے بعد ماربل کو نمبر لگا کر محفوظ کر لیا جاتا ہے اور بوقت ضرورت مسجد میں لگنے کے لیے بھجوا دیا جاتا ہے۔